صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی، میں ہنس پڑی، اور ہنسنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، میرے تو بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، اور میں تو ہوں بھی غصے والی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا دیے، کہا میں بھی عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، وہ جو آپ کے بچے ہیں وہ میرے ہی بچے ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ I will look after them، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً قبول فرمایا اور میرا نکاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اس وقت ایک رات میں لیٹی ہوئی تھی تو اچانک میرے ذہن میں وہ خیال آیا کہ ابو سلمہ کی وفات پر میں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے سے بہتر کیا بدل عطا فرمائیں گے، تو میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ رسول اللہ سے بہتر بدل کوئی ہے؟ آپ سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی دنیا میں کوئی موجود ہے؟ حضرت ام سلمہ ایمان کی حالت میں پہلے وفات پا جاتی ہیں، صحابیہ ہونے کی حیثیت سے جنتی تھیں، اب تو اہل بیت بن گئی، اب تو نبی کے گھرانے والی بن گئی، نبی کے پہلو میں لیٹنا مقدر ہو گیا، اس سے بڑا کیا مقام؟ اور اسی طریقے سے میں ابھی مبین صاحب سے میں ذکر کر رہا تھا کہ میں نے کہا مبین صاحب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حدیث میری نظر میں گزری ہے اور آپ کے متعلق ہے، اور میں نے اس کو ہائی لائٹر کے ساتھ انڈر لائن کی ہے۔ تو ایک دم نا مبین صاحب نے وہ اپنا کام کاج چھوڑا، موبائل چھوڑا، اور ایک دم متوجہ ہو کے کہنے لگے سنیں حضرت بتائیں مجھے، ابھی بتائیں۔ تو میں نے کہا نہیں کام کرنے کے بعد، کہتے نہیں ابھی بتائیں۔ میں نے کہا مبین صاحب کے پہلے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، شادی کے بعد پہلا بچہ تھا اور بڑے ایکسائٹیڈ تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ سر وہ آپ کے لیکچرز وغیرہ وہ ذرا دیکھ لیجئے گا، مینیج کر لیجئے گا۔ تو میں نا ہاسپٹل جا رہا ہوں آپ کی بھابھی کو لے کر، میں نے بھی بڑی خیر دعائیں کی، وہ بہن ہے ہماری، ہاسپٹل گئے تو تھوڑی دیر کے بعد مبین صاحب کی مجھے کال آئی کہ حضرت وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچے کی ڈیتھ ہو، پہلا بچہ۔ تو اس وقت مبین صاحب کو یاد ہوگا میں نے ایک لفظ کہا تھا مبین صاحب سے، میں نے کہا تھا مبین صاحب یہاں پر دل چھوٹا مت کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، شکوہ کناہ نہ ہونا، اور ہاں میری بہن کو حوصلہ دے، ایمان اور عقیدہ ان کا بنایا ہوا تھا، محنت ہوئی تھی، عقیدہ مضبوط تھا، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوئی، فوراً کہا ملک صاحب حضرت اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا ہے، تسلیم کی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، راضی ہوں اللہ کی ذات پر۔ اس دن دلی طور پر اس چیز کی خوشی ہوئی کہ اللہ ایسا مضبوط عقیدہ اور صحیح العقیدہ اور ایمان والا بندہ میرا دوست ہے، ساتھی ہے۔ تو آج جب آپ لوگوں کا یہ لیکچر میں تیار کر رہا تھا تو مطالعے میں ابن کثیر نے ایک حوالہ دیا کہ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایات پہنچی ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی رنج اور مصیبت اس پہ آ جائے، پریشانی آ جائے، اور وہ انا للہ کہہ دے، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت۔ دوسری ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک نومولود بچے کو، وفات پا گیا، میں نے قبر میں اتارا تو قبر سے ابھی میں قبر ہی میں کھڑا تھا اور رو رہا تھا اس کی شدت غم میں، تو حضرت ابو طلحہ خولانی رحمہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا
اور باہر نکالا اور کہا تمہیں ایک خوشخبری سناؤ؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت، میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ملک الموت سے پوچھا، اسرائیل سے پوچھا کہ جب تو میرے بندے کی سب سے قیمتی چیز اولاد ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس کو چھین لیتا ہے، تو میرا بندہ اسے کیا کہا تھا؟ تو ملک الموت نے کہا یا اللہ، وہ صبر کر گیا اور خاموش ہو گیا اور تیری رضا میں راضی ہو کے اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ فرشتوں سے اعلان فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے کہ جس پہ کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی نقصان ہو گیا، کاروباری نقصان ہو گیا، سب سے قیمتی چیز کا نقصان ہو گیا، اور اس نے صبر کیا، شکر کیا اور کہہ دیا کہ اللہ تیری رضا میں راضی ہوں اور انا للہ کہہ کے صبر کر لیا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا فرشتوں سے کہ اس بندے کے لیے جنت کے محلوں میں ایک محل تیار کر دو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد۔ وہ انسان جس کا وہ معصوم بچہ، جگر کا ٹکڑا، وہ چھن گیا اور میری رضا میں وہ راضی رہا، شکوہ کنانا ہوا، روز قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ انسان آئے گا تو فرشتے اس کو لیڈ کر کے کہیں گے آپ کا محل حاضر ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ دنیا میں بھی اللہ نے اجر دے دیا اور آخرت میں بھی اجر دے دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ لوگ، کیا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کامل ایمان کے لیے، ایمان کی اکملیت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے کیا انبیاء کو نہیں آزمایا؟ اور کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہو۔ اب یہاں پہ یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں یہ امپورٹنٹ، کچھ چیزیں ایمان اور انسان کی پرکھ کے لیے اور کچھ چیزیں ہمارے اعمال کا شاخسانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آدم صفی اللہ کو آزمایا، جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا، دنیا کو تخلیق کرنا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا، نارے نمرود میں ڈلوا دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی معصوم اولاد اور بیوی کے ساتھ دیار غیر میں، بیابان جنگل میں تنہا چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور نارے نمرود میں جب ابراہیم جا رہے تو ابراہیم کے لیے اس سے بڑی افتادہ کیا ہوگی کہ وہ لکڑیاں اکٹھے کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی گردن پر چھری چلانے کے لیے اللہ نے حکم دیا، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ میں حاضر۔ قرآن نے کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ ثابت کر دکھایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، رسول اور پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، زندان میں ڈلوا دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بیٹوں کی جدائی میں مبتلا رکھا۔ یونس علیہ السلام کو 40 دن کے لیے مچھلی کے اندھیروں میں ڈال دیا گیا۔ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اولاد نے، بیوی بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پر اور اس کے ماننے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ جب ان کو آزمایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، طاہرہ مطہرہ سیدہ طاہرہ،
فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ فدا کبھی و امی و روحی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری روح تک آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اس امت کو ہدایت کے لیے، اس امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس امت کو کلمہ پہنچانے کے لیے میں نے طائف کا سفر کیا تھا، طائف والوں نے اتنے پتھر مارے تھے کہ پتھروں کا بھی شمار نہیں ہے عائشہ، کہ میرے جسم سے خون ریس کر میرے نالین میں جم گیا تھا، کہ میری یہ جو ایڑی ہے وہ چپک گئی تھی میرے جوتے کے ساتھ خون میں، اور میں ہلا نہ سکا۔ اور ایسی بے بسی میں اپنے دشمن کے باغ میں آ کر پناہ لی، میں اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا۔ نبی کی آل، نبی کی اولاد ذبح ہو گئی، میں اس تکلیف کو نہیں بھول سکا۔ نظر آ رہا ہے، حالانکہ کیا اللہ سے دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو رد فرما سکتے؟ کبھی بھی رد نہیں فرمانا تھا، لیکن نہیں مانگا۔ پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت میں، اور یہ ہونے تو ہونے دو۔ یہ امت کو بتا رہے ہیں کہ مصیبتیں اور پریشانی ہے تو ڈگمگاؤ مت، جعلی پکھنڈی چرسی نشئی اور بھنگائیوں کے پاس، بابوں کے پاس مت بھاگ جاؤ جو آپ کو دین سے منحرف کرتے۔ ہاں میں ان بزرگوں، ان اکابرین کی بات نہیں کر رہا کہ جو آپ کی تصحیح کریں، آپ کو ایمان کی طرف لائیں، آپ کو اللہ کی طرف لائیں، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے اپنی پرابلم شیئر کرنی چاہیے، اپنی ان کو تکالیف بتانی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی آپ کے سامنے کھلی کتاب، مقصد حسینیت اللہ کی رضا، یہاں تک ہوگی اللہ کی رضا۔ اور دوسری چیز، کچھ چیزیں، کچھ مصیبتیں، کچھ نقصان، کچھ آزمائشیں، کچھ پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ رب العزت کی ذات نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ختم کیا، صالح علیہ السلام کی قوم ختم ہوئی، قوم عاد، قوم ثمود صفحہ ہستی سے مٹیں کہ نہیں مٹیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نیست و نابود ہو گئی، کیا گناہ تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم نیست و نابود ہو گئی، کیوں؟ لونڈے بازی کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے مرد کے ساتھ۔ اب وہ کیا نام، LRBT LGBT، یہ ایک نیا فتنہ اور شوشر۔ اللہ سے عداوت، اللہ سے دشمنی، کیا قوم لوط سے سبق نہیں سیکھا؟ آج من حیث القوم کون سی برائی ایسی ہے، کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ اچھا، یہاں ایک لاجیکل اور فلسفے کی ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت صالح کی قوم کو بھی تباہ کیا، حضرت یوسف کی قوم، حضرت ہود کی قوم، حضرت صالح کی قوم، حضرت شعیب کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم، فرعون تباہ ہو گیا نا۔ لیکن ایک لاجیکل کوئسچن ہے، یہود کو اللہ نے تباہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ پیغمبروں کے قاتل قوم ہے، رسولوں کی قاتل قوم ہے، اور ازل سے اب تک
ایمان والوں کی مخالف اور دشمن قوم یہ یہود. اللہ نے ہم مسلمانوں کو کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہمارے بارے میں نا کہ ہمیں اعلیٰ قوم، مسلمانوں کو خیر، اعلیٰ اور عرفہ قوم کہا گیا، امت کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ہم مسلمانوں پر اللہ نے یہود ہم مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے ان کو کھڑا کیا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کو پھینٹا ہمیشہ یہود نہیں لگایا، کچھ جگہوں پر ڈائریکٹلی، کچھ جگہوں پر انڈائریکٹلی. اور یہ سب کس وقت ہوا؟ جس وقت ہم نے قرآن کو چھوڑا، جس وقت ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑا. تو یہود نے ڈونیٹ کیا، مختلف صورتوں میں ڈونیٹ کیا مسلمانوں کو. یہود نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کر کے مارا مسلمانوں کو، اور مار رہی ہے اور مارے گی ٹل دیٹ، اس وقت تک مارے گی جب تک مسلمان سود سے توبہ کر کے اللہ کے قرآن کی طرف اور احادیث کی طرف نہیں آتے. یہ یہود سے پھینٹا لگنا ہی لگنا. If I am wrong, you can say if I am wrong, کراس کرو، کوشچن کرو مجھ سے، جیسے نہیں سر آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہود نے ڈونیٹ کیا، مسلمانوں میں فرقہ پرستی کھڑی کی. مسلمانوں کو اب یہ نیا شوشہ، آئے دن سوشل میڈیا پہ نیا سے نیا شوشہ چڑھ. سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے، وہ مسلمان سکالرز کے قال اللہ اور قال رسول پڑھانے والوں کے اتنے فالوورز وہ نہیں ہوں گے جتنے فحاشی والے ہوں گے. اور سب سے زیادہ فحاشی مسلم ممالک میں دیکھی جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں، سعودیہ کو دیکھ لیں، سینما وہاں کھل گئے، نائٹ کلبز کھل گئے، ناچ گانا شروع ہو گیا. یہ عرب، یہاں پر آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ یہاں پر جو مصیبت ہے، یہاں پر جو تکلیف ہے، یہ اللہ باذن اللہ والی ہے. یہ ہمارے اعمال کا شاخسان ہے. دو چیزیں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اس دن بھی میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک چیز ہے اللہ کی رضا ہونا، اور ایک کہتے ہیں نا ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہے. ہر چیز میں اللہ کی مرضی نہیں ہے. کائنات کا پتا اللہ کی مرضی سے نہیں ہلتا. ہمارا ایمان، اللہ نے اچھائی اور برائی، خیر اور شر دونوں بتا دیے. آپشن اور چوائس کس پہ چھوڑی ہے؟ آپ انسانوں پہ. شراب حرام، کچھ چیزوں کی سزائیں اللہ اسی وقت دیتے ہیں، کچھ چیزوں کی سزائیں آخرت میں. جیسے کچھ دعائیں دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ رکھی جاتی ہیں. اور اس کی حکمت کو آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ اللہ ہے. آپ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شراب کی بوتل آپ نے پکڑی ہے، آپ نے اٹھائی ہے اور آپ کا ہاتھ جل جائے گا، کاٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یا آپ کے ہاتھ پہ یا آپ کے جسم پہ فالج ہو جائے گا. آپ زنا کرنے لگیں، آپ کے نیچے دھڑ پہ فالج ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے زنا کرو، اللہ کی مرضی نہیں ہے قتل کرو، اللہ کی مرضی نہیں ہے شراب پیو، اللہ کی مرضی نہیں ہے چوری کرو، اللہ کی مرضی نہیں ہے ڈکیتیاں کرو. ہر چیز اللہ پہ مت تھوپو. چوائس از اپ ٹو یو. رسول اللہ
پیغمبر اور نبی اور رسول کے ذریعے اللہ نے بتا دیا شراب حرام.